اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI نے الیکشن ایکٹ ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور کل قاضی فیض زکی حکومت پر برس پڑے اور منصور علی شاہ کا حکومت اور اداروں کو واضح پیغام کیا تھا، اس کے تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اور جو طالب علم یونین کا ISF کا طالب علم نے جو گورنمنٹ کو عمران خان کی رہائی کے لیے ٹائم دیا، کیا وہ ہوگا یا نہیں، اس پر تفصیلات کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا، آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایکٹ بنایا گیا جسے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پاس کرا دیا گیا، لیکن میڈیا کی خبریں چلی کہ صدر مملکت نے دستخط کر دے یا نہیں۔ صدر مملکت اس وقت تک دستخط نہیں کریں گے جب تک صدر زرداری کو کچھ پیسے نہ مل جائیں۔ آپ کو میں پہلی بار بتا چکا ہوں، نون لیگ کو اتنا بلیک میل زرداری کرتے ہیں، ہر چیز پر پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد اسے دبئی منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ آج ہفتہ ہے اور ہفتہ کے سوال اور کیا آج کمیٹی بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی، اس کا کوئی بات وقت کہنا ہے، کیونکہ آن لائن بھی میٹنگ ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کیس کا فیصلہ کب آئے گا۔ لیکن جیسے منصور علی شاہ نے کل واضح کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اگر جو عمل نہیں کرے گا وہ توہین عدالت کے لیے تیار ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کل کیس میں ایک اور میں سخت ریمارکس اور سخت فیصلہ دیا، جو حکومتی اداروں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ الیکشن کمیشن کے لیے اور PTI کی لیگل ٹیم کی نااہلی اور بے فضولی اور جہل کے سمدھی PTI لیگل ٹیم ہے۔ ان پر بھی عمران خان جب باہر آئے گا تو ہم سوال کریں گے کہ آپ کی لیگل ٹیم کو اتنی بزدل، اتنی جہل تو ہم نے پاکستان دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ جیسے کہ آپ جانتے 6 اگست کو PTI کی مخصوص نشستیں الرٹ کرنی تھی، لیکن PTI کو الرٹ نہیں کی گئی۔ انہیں توہین عدالت کی درخواست کیوں نہیں دی؟ آپ سوالات ہے، کیا یہ لوگ ملے ہوئے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ سے سوال ہے کہ آپ نے توہین عدالت کی درخواست کیوں نہیں دی؟ حامد خان تو ویسے بھی غدار ہے، برسٹر علی ظفر بھی ویسے غدار ہے۔ برسٹر علی ظفر اور برسٹر گور علی سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کیوں نہیں کیا؟ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل نہیں ہو جاتا اس وقت تک سب توہین عدالت انہیں حکم ہر صورت ماننا پڑے گا، لیکن تفصیلی فیصلہ کب آئے گا یہ میں بات قبل اس وقت ہے۔ آج 10 اگست اور 12 جون کو یہ فیصلہ آیا تھا اور ایک ماہ ہونے میں 2 دن باقی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا اور اس پر نیا الیکشن ایکٹ بنا دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ ایک جو فیصلہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے، مثال کے طور پر قومی اسمبلی قانون بناتی ہے، قومی اسمبلی قانون بنا دیتی ہے، مثال کے طور پر کچھ ایسی شقیں رہ جاتی ہیں، مثال کے طور پر انہیں واضح نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی ایسا جرم کیا جس نے وہ پہلے تاریخ میں ایسا جرم نہ ہو۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوئے تھے جو آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، رپورٹ ہوئے ہوں گے۔ وہ کیس تھے جو مردہ لوگوں کا گوشت تھا، وہ سرگودا یا کسی ایک ایریا میں واقع تھا، جس میں عدالت ان لوگوں کو گرفتار کیا اور اس کے بعد عدالت نے چھوڑ دیا، کیونکہ جس کے بارے میں کوئی قانون بننا نہ ہو اس قانون پر عمل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو مثال دی، اس لیے سپریم کورٹ کسی بھی قانون میں تشریح کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی تشریح کی اور تشریح کرنا کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ PTI کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں PTI تو اس کیس کی فریق ہی نہیں تھی۔ اب ان جیلوں سے پوچھیں کہ ووٹ کیا نواز شریف کی وجہ سے ان لوگوں کو پڑے ہیں؟ نواز شریف تو خود اپنی ایک قید خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کی وجہ سے ہارے ہیں۔ وہ بزدل کبھی مری میں کبھی لاہور میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ جو سلمان اکرم راجہ کی حلقے کی رپورٹیں آ رہی ہیں، جو نواز شریف کے حلقے کی رپورٹیں، نواز شریف کی صدقات میں بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ الیکشن والے دن یہ کہتا ہے کہ میں الیکشن ہار گیا اور میں پاکستانی قوم نے جسے مینڈیٹ دیا میں اس کا احترام کرتا ہوں، تو پاکستانیوں سے کچھ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے کہ نواز شریف نے بہت بڑی شکست تسلیم کر لی اور مینڈیٹ کا احترام کرنے، لیکن نہیں، وہ تو سانپ کی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہاری سیٹ پر قابض ہو گئے۔ اب نواز شریف کے لیے پریشانی ہے کہ وہ جن کے پاس اتنا بڑا ہتھیار آ گیا، اب نواز شریف
بزدلوں کی طرح استعمال ہوں گے، اور یہ اب انقلابی بننے کی سوچ رہے ہیں۔ ان کو انقلابی پاکستانی قوم کیونکہ سب کچھ جانتی ہے اور پاکستانی قوم کو معلوم ہے یہ لوگ کیا ہیں اور کیا نہیں، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دی تھی کہ سپریم کورٹ نے کل 2 کیسوں میں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کا کہا۔ ایک قاضی فیضیہ سن رہے تھے اور دوسرا فیوچر کے چیف جسٹس منصور علی شاہ سن رہے، اور کل قاضی فیضیہ کے ریمارکسوں پر مجھے ہانسا بھی آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا اور ارمان بھی آ رہا تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ملک پر جنرلوں اور بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا۔ یہ وہی بیوروکریسی ہے جس سے آپ نے الیکشن کرائے تھے۔ پی ٹی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے آپ نے بیوروکریسی کو بحال کیا تھا، اور آپ جس پر مطلع جان نے آپ پر وہ الزام لگے ان کا جواب بھی آنا باقی، اور ڈپٹی کمشنر کا بیان آنا باقی۔ ڈپٹی کمشنر ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے پاس ہوگا اور آپ لوگوں اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اس کا بھی آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں۔ ڈپٹی کمشنر کہاں، اس کا بھی۔ اور جب فل بینچ سن رہا تھا تو جہاں قاضی صاحب عیسیٰ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، درخواست نہیں۔ قاضی صاحب آپ تو 1 ماہ ہونے والا ہے، آپ کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا، اب آپ کو پتہ چلا لیکن اس کے بعد بھی آپ درخواستیں کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ تو منافقت ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ پاکستانی قوم کو غلامی کی زنجیریں توڑنی ہوں گی، یہ اس ملک صاحبوں کے لیے نہیں بنا، پاکستانی عوام کے لیے بنا ہے۔ قاضی صاحب کو پتہ ہے میرے 70 دن رہ گئے، میں اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا اور اس کے بعد جیسے منصور علی شاہ سنبھالیں گے، اور دیکھتے ہیں جیسے منصور علی شاہ کا دور کیسا ہوتا ہے اور قاضی کا فیصلہ۔ جب قاضی صاحب ریٹائرمنٹ جائیں گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف ٹائم پاسنگ کے لیے آخری تھی، لیکن سپریم کورٹ میں سے چیلنج کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے اگر یہ قانون بن جاتا تو پھر آگے سے پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، مثال کے طور کسی اور کی حکومت ہے، کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی یہ قانون بنا کے ختم کر دیں گے، کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی قانون بنا کے ختم، جس کے پاس اختیار ہوگا پھر وہی سب کچھ ہے۔ پھر سپریم عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے۔ پاکستان میں جو ہو رہا ہے غربت، بجلی کے ٹیکس اور آ رہے ہیں، اور اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے دھرنے پر ایک الگ ویلاگ بناؤں گا، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں گا۔ اب آپ کو بتاؤں گا پاکستانی قوم پر جو اس وقت مہنگائی کے حالات ہیں اور جو جج اضافی لائن کیا انہیں بھی پینشن ملے گی یا نہیں، اس پر ہم کچھ نہیں کہتے، اور آگے جب ان کے بارے میں انفارمیشن مکمل ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی، پھر شیئر کر دیں گے۔ اب آتے ہیں کہ قاضی فیضیہ صاحب ایسا کیوں کل کا اس کا موڈ ہو، تو میں نہیں اسے مذاق کر رہا ہوگا۔ قاضی فیضیہ کو حکومت کو زور دے گا کہ آپ ایکسٹینشن کا معاملہ زور سے پکڑے اور ایکسٹینشن مجھے دیں، اور ساتھ جو ججوں کا اختلافی نوٹ آیا تھا وہ بھی نون لیگ کی پریس کانفرنس تھی، اور بعض لوگوں کی مختلف رائے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ قاضی فیضیہ صاحب نے فیصلہ لکھا، لیکن میں نہیں کہتا قاضی صاحب نے لکھا ہوگا، لیکن بعض صحافیوں نے یہ کہنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے اے آئی کی مدد سے چیک کیا کہ یہ کتنے قاضی کے فیصلے ملتے ان کے ساتھ ملتا جلتا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے فیصلہ قاضی نے لکھا یا ان دونوں ججوں صاحبان نے لکھا، اس پر ہم کہنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے قاضی فیضیہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، کیا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اب الیکشن کمیشن بھی نظر ثانی، بھائی الیکشن کمیشن ادارہ ہے، اس کا کام کیا یہ نظر ثانی اپیل میں جائے؟ میں تو کہتے ہیں اس کو فوری طور پر آرٹیکل 6 لگا کے الیکشن کمیشن کو عمر قید سزا دینی چاہیے، اور اس کے تمام جو الیکشن سے پیسے لیے تنخواہیں لی اسے ضبط کر لینے، اور اس کی تمام جائیدادیں ضبط کر لینے اور پاکستان سے بات دینے۔ بھائی آپ کا کام ہے الیکشن کرنا، آپ کسی پارٹی کے فریقین کیسے بن جاتے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن کمیشن ہے اور آنے والا فیوچر میں یہ سیاہ سباق پہ لکھا جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کیمپ ختم کر دے۔ پی ٹی آئی کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جو بھوک ہڑتال کیمپ لگا یہ سب بے وقوف ہے، اور کوئی نہ ہو، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کل ارشد ندیم نے جو گولڈ پرسوں میڈل جیتا اس پر پاکستانی قوم بہت خوش ہے، لیکن پاکستانی قوم کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے کتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ لوگوں میں صرف 8 لوگ کیوں کھیلیں گے؟ پاکستان کی ہاکی، پاکستان کی ریسلنگ، پاکستان کی تیر اندازی اتنا میرٹ ہے لیکن کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ اولمپک گیم میں پاکستانی کراتا نہیں، کوالیفائی نہیں کرتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔